خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے بعد پھر علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اتنی ساری مناسبتیں ظاہر آخری عشرے کی یہ ابتدائی ساعتیں ہیں, شب جمعہ ہے اور پھر شبائے قدر جو ممکنہ ان میں سے ایک, اور پھر آج کی شب ظاہر حضرت علی سے منسوب ہے, شب شہادت حضرت علی ہے آج. تو قبلہ مفتی سلیمانی صاحب آپ سے آغاز کریں گے, بتائیے گا کہ آج کی شب کی مناسبت سے کہ جو کہ شب شہادت حضرت علی ہے کہ دوران نماز حضرت علی نے شہادت کا رتبہ پایا, اور پھر جو صدا بلند کی کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا, یہ اس بارے میں فرمائیے گا کہ مطلب ظاہری طور پر تو یہ ہو رہا ہے نا کہ میں اپنے سمجھنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ دشمن کامیاب ہو گیا چونکہ جس ارادے سے آیا تھا وہ کر گزرا. صدا حضرت علی بلند کر رہے ہیں فستو برب الکعبہ کی, اس سے کیا مراد ہے, کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جی وسیم بھائی, آج ظاہر ہے کہ ایک اس لحاظ سے خوش نصیبی ہے کہ جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے اور ہم اس رات کو بہت ہلکا لے رہے ہیں. ہاں, یہ ممکنہ شب قدر ہے, اس ماہ رمضان کی پہلی ممکنہ شب قدر, اور ساتھ ہی ساتھ یہ خوش نصیبی بھی ہے کہ شب جمعۃ المبارک بھی ہے. یعنی یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ ثواب در ثواب, عطائیں در عطائیں, رحمتیں در رحمتیں اس وقت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برسائی جا رہی ہوگی. بس یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, تو ہمیں سائل بننا چاہیے اور اس رات کو اویل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور آج ایک نسبت, عظیم نسبت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے اس دن اور اس رات کو ہے. شاہ مردہ, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیفہ الا ذوالفقار, کہ ان جیسے لوگ پیدا اتنی آسانی سے نہیں ہوتے. حضور نبی کریم علیہ السلام سے ایک نسبت تو یہ ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, اور اس کے ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ السلام نے جب مؤاخات فرمائی آپ روتے ہوئے آئے, عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, تو فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ اولین مہاجرین میں سے بھی ہیں, سابقون الاولون میں سے بھی ہیں, اور تیسری ایک خاص نسبت, خاص فضیلت یہ ہے کہ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب آپ بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے تھے. خود فرماتے ہیں کہ سبقتکم الی الاسلام طرا غلاما ما بلغت اوان حلمی, فرمایا کہ میں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا, اور بچپن ہی سے آپ کو اللہ رب العالمین نے بت پرستی سے جو ہے وہ بالکل دور رکھا ہے, محفوظ رکھا ہے. آنکھ کھلی, لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے, کوئی اپنے والد کو دیکھتا ہے, کوئی اپنی والدہ کو دیکھتا ہے, بچے کی آنکھ کھلتی ہے, لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ آنکھ کھولی تو پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی, اور آقا علیہ السلام کی بچپن ہی سے آپ کی عادات و اطوار, آپ کی سنتوں اور آپ کے طریقوں کو سیکھا. اور پھر اس کے بعد ایک نسبت یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ, کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اے اللہ اس سے محبت فرما جس نے علی سے محبت فرمائی, اے اللہ اس سے دشمنی فرما جس نے میرے علی سے دشمنی فرمائی. اور فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے. اور یہ بھی فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہ علی سے, یہ بڑی اہم بات ہے, علی سے منافق جو ہے نا محبت نہیں کرتا, اور مومن جو ہے وہ علی سے بغض کبھی نہیں رکھ سکتا. یعنی پیمانہ بتا دیا ہے, پیمانہ بتا دیا کہ مومن وہ ہوگا جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات بیان فرمائی کہ جس طرح میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ یعنی جس وقت آپ پر حملہ ہوا تو آپ نے اسی رات خواب میں دیکھا
اور پھر اٹھ کر آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خواب سنایا جس کا لب لباب یہ تھا کہ میرے جانے کا وقت، میری شہادت کا وقت آپ پہنچا ہے۔ اور ابن ملجم نے جب حملہ کیا، اب بظاہر آپ نے کہا کہ بظاہر اپنے ناپاک مذموم ارادوں میں وہ کامیاب ہوا، اور ادھر سیدنا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ فستو برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کی کامیاب ہو گیا۔ تو حقیقی کامیابی مذموم ارادوں میں نہیں ہے، حقیقی کامیابی ناپاک ارادوں میں نہیں ہے، کامیاب وہ ہے کہ جو اس دنیا سے جب رخصت ہوا تو اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور اس کے محبوب اس سے راضی اور یہ ان دونوں سے راضی۔ کیا جنگ خیبر میں ہم بھول گئے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے وسیم بھائی کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام سے جس نے نسبت رکھی ہم ٹوٹ کر ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ جہاں میرے آقا کے صحابہ ہیں، جہاں میرے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دونوں کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے تو ہماری نسبت ان کے قدموں کی خاک سے ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے جناب کامل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ بلا شبہ آج کی رات بے پناہ مقدس ہے، تاک رات بھی ہے، بخشش و مغفرت کی رات بھی ہے، اور شہادت علی سے بھی اس کی نسبت ہے۔ اور کیوں نہ ہو شہادت علی سے رمضان کی نسبت۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ بے شک قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ علی قرآن سے جدا نہیں ہوگا اور قرآن علی سے جدا نہیں ہوگا۔ فرمایا لم یتفرقا حتی یرد الحوض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ساتھ آئیں گے۔ کیا کہنے ہیں! تو آپ دیکھیں کہ رمضان قرآن کی نسبت ہے حضرت علی سے۔ صحیح۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پہ رمضان کی نسبت جو ہے وہ قرآن سے ہے، ادھر قرآن کی نسبت علی سے ہے، تو پھر کیوں نہ 21 رمضان کی نسبت جو ہے وہ حضرت علی سے ہو۔ ان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ یعنی عام دنوں میں حضرت علی کا تذکرہ تو عاشق رسول کرتے ہی کرتے ہیں، یعنی جو بھی حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، مگر رمضان میں علی علی کرنے کا جو مزہ ہے وہ بالکل الگ ہے، کیونکہ حضرت علی سے جو قرآن کی رمضان کی نسبت ہے وہ بالکل منفرد اور مختلف ہے۔ قرآن کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر خاص طور پہ قرآن سے علم سے حضرت علی کی جو نسبت تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں کان علی اقدانا، کہ علی جو ہے وہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ قضاء اور فیصلے کی مہارت رکھتے تھے۔ حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ایسی مشکل میں کبھی مت ڈالنا کہ جس سے علی مجھے نہ نکال سکے۔ مطلب اتنا اعتماد ان کے علم پر۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں حضرت علی جو ہے وہ کوفہ میں اور ریاست مدینہ کے سربراہ اور امیر المومنین تھے، ادھر اپنی ریاست کا اعلان امیر معاویہ نے کیا ہوا تھا، علیحدہ ریاست تھی، سیاسی اختلافات تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو کوئی مسئلہ دشوار پیش آتا تو حضرت علی سے مشورہ کرتے، حضرت علی سے پوچھتے تھے۔ یعنی ان کا اس انداز سے حضرت علی کے علم پر اعتماد ہوتا تھا۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے منبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں سلونی 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 ما شئتم، قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر، تم اہل ذکر سے پوچھو۔ علی کہتے ہیں مجھ سے پوچھو جو چاہتے ہو، قرآن کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ یعنی علی کی قرآن سے نسبت کا عالم یہ تھا کہ علی کہتے ہیں قرآن کب نازل ہوا، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا، مکے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، صبح کو نازل ہوئی، شام کو نازل ہوئی، حجرے میں نازل ہوئی یا مسجد میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، مجھ سے پوچھو میں قرآن کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو یہ علم تھا حضرت علی کا۔ یعنی آج ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں، تو علی کا یہ جو شوق تھا، یہ جو اشتیاق تھا،
علی کا جو علم سے نسبت تھی، قرآن سے نسبت تھی، وہ نسبت آج ہمیں بھی، جو علی کا نام لیتا ہے نا، علی کا چاہنے والا ہے، اس کو قرآن سے بھی محبت ہوگی، قرآن سے بھی نسبت ہوگی۔ ویسے ماہ قرآن ہے، ماہ قرآن ہے۔ آج کی شب کے حوالے سے بھی، اور پھر اس عنوان سے بھی فرمائے گا کہ جو رشتہ اور جو تعلق تھا، جس پر مفتی صاحب نے بھی روشنی ڈالی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی، یعنی کہ آف کورس اس ہائرارکی میں تو کوئی دو اوپینین نہیں ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے الگ الگ مواقع پر فخر کیا اس بات پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ان کو نصیب ہوا اور گائیڈنس نصیب ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جو دونوں ساتھیوں نے ارشاد فرمایا، اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ مولا کا یہ جملہ ہمیں ملتا ہے کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں اس طرح سے رسول اللہ کے ساتھ تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے وہ اس کے زیر تربیت ہوتا ہے، میں اللہ کے رسول کے زیر تربیت تھا۔ اور جیسے کہ ابھی بہت بلیغ اشارہ فرمایا مفتی صاحب نے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زیارت، یعنی آنکھیں کھولی ہیں اور زیارت کی ہے تو پیغمبر اکرم کی زیارت کی، سبحان اللہ، جس پر مولا کائنات کو پیغمبر اکرم نے ایک سند دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے خاص کر دی، میں نے اپنا علم تجھ سے خاص کر دیا۔ جیسے کہ ابھی علم کے حوالے سے بات بھی ہو رہی تھی کہ انا مدینۃ العلم والی بابہا، پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ انا دار الحکمہ والی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ خود مولا کائنات کے ان الفاظ پہ بھی غور کریں، جیسے سلونی تو بہت مشہور ہے، ایک اور مقام پر مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو سنیت لی وسادہ فجلست علیہا، کہ اگر میرے لیے اطمینان کی مسند بچھا دی جائے اور میں اس پر بیٹھوں، لافتئی تو اہل التورات بتوراتہم، تو میں یہودیوں کے درمیان توریت سے فیصلہ کروں گا، واہل الانجیل بانجیلہم، اور میں عیسائیوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، واہل القرآن بقرآنہم، میں مسلمانوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا، حتی ینطقوا صدق علی وما کذب، یہاں تک کہ سب بول اٹھیں گے، بے اختیار ان کی زبان پر آ جائے گا کہ سب صحیح تھا اور کوئی بھی غلط بیانی اس میں موجود نہیں تھی۔ پھر مولا جو اس کی نسبت دیتے ہیں، ھذا ما زکانی رسول اللہ، ھذا لعاب رسول اللہ، کہ یہ وہ لعاب رسول کی تاثیر ہے کہ جو گھٹی کے طور پر پیغمبر اکرم نے مجھے عطا کیا تھا۔ ھذا ما زکانی رسول اللہ، یہ وہ غذا ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے مجھے دی تھی، جو علم کی طرح سے مجھ میں اس طرح سے سرایت کر گئی کہ اب جو جملہ نکلتا ہے وہ علم ہی کا جملہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیے امیر المومنین کی شہادت سے پہلے ان کے فضائل، یعنی شہادت جو ہے اس کے اندر بھی فضیلت کا یہ رخ موجود ہے کہ فزت برب الکعبہ۔ میں اس پر یہ تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر غور فرمائیں کہ اگر معیار صرف یہ ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک شخص دوسرے کو پچھاڑ دے، یہی اگر کامیابی کا معیار ہوتا تو شہادت کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ واہ واہ واہ، کیونکہ شہادت میں تو ہوتا ہی ہے کہ وہ صحیح۔ یہ جو شہادت ہے یہ بتاتی ہے کہ بندہ مومن کے لیے تو ون ون سچویشن ہے۔ واہ، یقتلون و یقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ میدان جنگ میں جو چیز مانگی گئی ہے نا وہ ثبات قدم ہے، وار اس کا چلے یا اس کا چلے یہ اتفاق کی بات ہے، مگر جو اختیار میں ہے وہ ہے ثبات قدم، کہ یہ فرار اختیار نہ کرے، ڈٹ کر مقابلہ کرے، بنیان مرصوص کی طرح جو قرآن کی تعبیر ہے وہ تعبیر استعمال کرتے ہوئے میدان میں مجسم طور پر وہ اس طرح سے ڈٹ جائے کہ پیغمبر اکرم پورے اعتماد کے ساتھ کہیں کہ لأوتین الرایۃ غداً، کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ رجلاً مرد ہوگا، کرارن کرار ہوگا، غیر فرارن غیر فرار ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اس وقت تک پلٹ کر نہیں آئے گا جب تک فتح مند نہیں ہو جاتا۔ یعنی آپ ذرا دیکھیے کہ یہ اعتماد پیغمبر اکرم کا یعنی کس درجے پر ہے۔ اور اس موقع پر جب پیغمبر اکرم نے سوال یہ کیا تھا کہ کہاں این علی، تو جواب ملا کہ علی کی آنکھیں تو دکھ رہی ہیں، آشوب چشم ہیں، تو کہا بلاؤ۔ بیٹوں کی طرح سے پالا ہے پیغمبر اکرم نے، بھائی بنایا ہے، بیٹے کی طرح سے پالا ہے، اپنے سینے پر پالا ہے، نوالے بنا بنا کر کھلائیں، تو کہا کہ بلاؤ۔ اور جب مولا کائنات تشریف لائے اور آنکھوں میں جو درد تھا تو پیغمبر اکرم نے اپنا لعاب، یعنی وہی لعاب جو دہن تک پہنچے تو علم بن جائے، وہی لعاب اگر آنکھوں تک پہنچ جائے تو شفا بن جائے۔ یعنی پیغمبر اکرم کے اس لعاب میں اتنی برکت تھی، اتنا تبرک تھا کہ مولا کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئی اور پھر میدان میں جا کر وہ کام کیا کہ جو آپ جانتے ہیں۔ جناب شجاع بھائی کیا کہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت قیمتی گفتگو تینوں ہمارے حضرات اور بزرگوں کی طرف سے آئی ہے۔ تھوڑا سا میں اس میں مزید بات کو آگے بڑھاؤں۔ ایک طرف تو آج کی یہ رات کا معاملہ جس کے تعلق سے کلام بھی ہوا، اس رات کی فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ ساری راتیں اللہ کی ہیں، لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ،
اس قدر کی رات میں تقدیروں کو بدلنے والی کتاب رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا الہ فرمائے۔ آمین، الہ رسالت مآب علیہ السلام کی آخری عشرے کی تمام ہی راتیں قیام میں گزر ہوتی تھیں، قیام میں ان کا گزر بسر ہونے کا معاملہ ہوتا۔ اور جیسے مفتی عامر صاحب نے فرمایا کہ آج سیدنا علی سے ہم سب محبت کرتے ہیں، تو ان کا یہ پہلو جو قرآن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ اس قرآن سے بھی ہمیں جڑتے ہوئے اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کے احکام کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ آمین، الہ شہادت کے تعلق سے آئیے، دیکھیے شہادت ایک تو وہ ہے کہ جان آفری کے حوالے کر دی جائے، اور کیا اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، یہ نسبت بھی عطا ہو رہی ہے کہ جو قرآن فجر کا قرآن ذکر کرتا ہے اس موقع پہ شہادت کا رتبہ، اور فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وسیم بھائی، شہادت کا تو فریضہ ساری امت پر رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے ایمان والو، تمہیں درمیانی امت وسط بنایا گیا، اب تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، شہید لغوی مفہوم میں وٹنس ہو جاؤ، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہید یعنی وٹنس ہو جائیں، گواہ ہو جائیں۔ حضور اپنے قول سے، کردار سے اور اجتماعی نظام سے ہمیں دین عطا کر کے گئے۔ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں دیکھیں شہادت یعنی دین کی گواہی پیش کرنے کا فریضہ جاری رہا، تا آ کے 259 صحابہ نے دور نبوی میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ رسالت مآب کا معاملہ تو بہت بلند ہے، لیکن خون اطہر طائف کی گلیوں میں بہا اور خون اطہر احد کے میدان میں بہا۔ اشارہ ہو رہا ہے کہ اس جان کو بھی جان آفری کے حوالے پیش کرنے کے لیے تیار رہو۔ عہد نبوی میں دیکھتے ہیں دین کے غلبے کی جد و جہد ہے، وہاں جانوں کے نذرانے، اور رسالت مآب علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ دین کا جو غلبہ ہو گیا اب اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ خلفائے راشدین میں سے 3 شہید ہوئے ہیں، یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 21 رمضان المبارک سیدنا علی، یعنی جانوں تک کے نذرانے پیش ہوئے دین حق کی گواہی دینے کے لیے۔ فوڈ فار تھاٹ ہے، آج ہمارا پسینہ بھی اللہ کے دین کے لیے پیش ہو رہا ہے۔ صحیح، آج ہماری جان، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت، ہماری اولاد، کیا ہم پیش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے؟ اور آخری بات جو میں گزارش کرنا چاہوں گا، اللہ کا دین جو کتاب و سنت کی تعلیم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اس کتاب و سنت کی تعلیمات پر مبنی پہلا معاشرہ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے قائم فرمایا۔ تو ان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے مشعر راہ ہیں۔ قرآن کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کیسے افراد پیدا کرنا چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کیسے افراد پیدا کیے اور پیش کیے ہمارے سامنے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں زانوے تلمس طے کرنے پڑیں گے صحابہ کرام کی مجلس میں جا کر۔ تو آج ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم رسالت مآب علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے اہل بیت کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں، اور وہ جو شہادت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش ہوئے دین حق کی شہادت کے لیے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور فزت برب الکعبہ کے تعلق سے وائے ذہن میں آتی ہے ان صلاتی وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آج کی شب کی مختلف مناسبتوں کے حوالے سے سیرات الگفتگو بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ سحر کی دسترخوان پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح علماء کرام نے بتایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ یہی ماہ کرم، یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا